إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 127 سے پڑھیں گے ہم۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نجزی، ہم سزا دیتے ہیں، من، اس بندے کو، اسرفا، جو حد سے بڑھ جائے، وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور نہ ایمان لائے اپنے رب کی آیتوں پر، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب تو اور زیادہ سخت ہے۔ یہ کس چیز کے بارے میں پیچھے ہم نے پڑھا؟ اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری، جو بندہ میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا، جو قرآن نہیں پڑھے گا، جو اللہ کی طرف نہیں آئے گا، اس کی زندگی کو ہم پریشان کن کر دیں گے، اس کی معیشت تنگ کر دیں گے۔ اور معیشت کی تنگی سے مراد میں نے بتایا تھا کہ دل کا سکون ختم کر دیں گے ہم۔ معیشت تو اس لیے اچھی ہوتی ہے نا کہ پیسہ اس لیے انسان کماتا ہے کہ دل کو سکون ملے، گھر اس لیے بناتا ہے کہ امن سے رہ سکے، ٹھیک ہے نا۔ پیسہ اچھا اس لیے کماتا ہے کہ جو بھی ضروریات ہوں وہ پوری ہوں، جب ضروریات پوری ہوں تو انسان کی ٹینشن اور پریشانی ختم ہو جائے۔ جب یہ پریشانی ختم نہ ہو تو اس پیسے کو کیا کرنا ہے؟ ان کروڑوں کو کیا کرنا ہے جو کروڑوں موجود ہیں لیکن دل کا سکون نہیں ہے؟ ان کروڑوں کی وجہ سے دماغ ٹینشن کا مریض بن چکا ہے، دماغ سر میں درد ہے اور دل بے سکون ہے، رات کو نیند نہیں آتی، کیا فائدہ ہے ایسے پیسے کا؟ اور ہرس اور ہوس ختم نہیں ہو رہی، اور پھر کاموں سے فرصت نہیں ملتی، ایسے کام بکھرے پڑے ہیں۔ تو یہ دنیا میں سزا ہے اس بندے کی، اور آخرت کا عذاب اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ سخت ہے، ابقا، اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، اس سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ دنیا کی سزا تو پھر بھی ختم ہو جائے گی نا، یہ ٹینشن جب مرے گا تو ختم، لیکن آخرت کی سزا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ابن آدم یا ابن آدم تفرغ لعبادتی تملأ قلبک غنا، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکالا کر، تملأ قلبک غنا، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، میری عبادت کے لیے وقت نکالا کر۔ جس طرح ابھی اذان ہو رہی ہے، انشاءاللہ سبق کے بعد نماز کے لیے جانا ہے، تو جیسے ہی اذان ہو، جب اذان ہو تو اس کے لیے اپنے پورے کاموں کو سمیٹ کر رکھا کریں گے، اس کے بعد میں نے یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، پھر یہ نماز کا ٹائم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر نماز کے لیے تو جو ہے نا میری عبادت کے لیے وقت نکال، تیرے دل کو میں غنا سے بھر دوں گا، اور اگر تیرے پاس میری عبادت کے لیے وقت نہ ہوا، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے، تیرے پاس کاروبار کی مصروفیتوں میں مصروف ہے، تو سن لے، تیرے ہاتھوں کو میں فضول کاموں میں لگا دوں گا، اور تیرے دل کا فقر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا تو اس سے اور زیادہ بڑی ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کی سزا اور زیادہ سخت ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، کیا وہ اس سے رہنمائی نہیں پاتے؟ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، کہ کتنی ہم نے بستیاں ہلاک کر دیں، من القرون، اس سے من قبلہم، اس سے پہلے، من القرون، بستیوں سے، کئی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں، قوم عاد، قوم ثمود جو ہے، اور فرعون، کتنی بستیاں تھیں، ان سب کو ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ یمشون فی مساکنہم، یہ چلتے ہیں ان کے مسکنوں میں، ان کے رہائشوں میں یہ جاتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یہ اس میں بہت بڑی نشانی ہے، اولی النہی، عقل مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانی ہے۔ جس طرح ان قوموں کے ساتھ حشر ہوا، یہ قوم قریش، یہ قریش مکہ، یہ ان لوگوں کو دیکھ کر عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ کیوں نہیں معافی مانگتے؟ کیوں نہیں اللہ کی طرف پلٹتے؟ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اگر نہ ہوتی یہ بات جو پہلے طے ہو چکی ہے، سبقت من ربک، جو پہلے طے ہو چکی ہے آپ کے رب کی طرف سے، لَكَانَ لِزَامًا، تو یقیناً وہ عذاب جسے یہ مانگ رہے ہیں، وہ یقیناً وہ عذاب ان کو پکڑ لیتا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور مقررہ مدت جو ہے وہ آ جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وہ مقررہ وقت جب ختم ہوگا تبھی عذاب آئے گا، اور قیامت بھی تب آئے گی جب قیامت کا لکھا ہوا جو وقت ہے وہ آ جائے گا۔ یہاں تک اس سبق کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں، آگے انشاءاللہ ہم
اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں۔ اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنا دیں، اپنی نماز پڑھنے والا بنا دیں۔ اللہ ہمیں فرصت دیں، اللہ ہمارے کاموں کو سمیٹ دیں، اور اللہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنے والے ہوں، تاکہ ہمارے دنیا کے کام بھی درست ہو جائیں اور دنیا کی سزا سے بھی ہم بچ سکیں، ہمارے دل کو بھی سکون مل سکے۔ سکون اللہ کے ذکر میں ہے، سکون نماز میں ہے، سکون قرآن میں ہے، سکون اللہ کی عبادت میں ہے، کسی اور چیز میں سکون نہیں ہے۔ آپ خود بھی ان اسباق کو سنیں، خود بھی قرآن پڑھنے کے لیے باقاعدہ ٹائم آپ نکال رہے ہیں، اسی طرح نکالتے رہیں، اور دوسروں تک بھی آپ جو ہے ان اسباق کو فیس بک پر، واٹس ایپ پر شیئر کیا کریں، تاکہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔